اللہ الرحمن الرحیم جی ودخول مسجد والطواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسه إلا بغلاف ومنع الحدث المس ومنع الجنابة والنفاس بسم اللہ وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة والطهر المتخلل بين الدمين اسم فاعل متخلل بين الدمين في المدة حيض ونفاس وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمان الاستقرار ودم الاستحاضة كرواف دائم لا يمنع صوما وصلاة وبدءا ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة چلو صبر کرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ منع کرتا ہے حیض صلاۃ کو اور صوم کو قضا کرے عورت روزے کی نہ کہ نماز کی اور منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو اور طواف کو عورت اس حالت میں نفاس نو نال جوڑنا ہے نہ مسجد میں جا سکتی اور نہ اور منع کرتا ہے حیض قربان اس جگہ کے قربان کو جو اظہار کے نیچے ہے ناف تو گھٹنیاں تک ننگی حالت وچ اندے نال نہیں لگنا کندے نال جنانی نال اور منع کرتا ہے حیض مس کرنا قرآن شریف کا مگر غلاف کے ساتھ غلاف کے ساتھ سنیں اچھا جی اور منع کرتا ہے بسم اللہ کون حیض جی اور منع کرتا ہے دونوں کو جنابت اور نفاس پہ گیا اور منع کرتی ہے حدث مس کو بھول گیا حدث بے وضو ہونے کی حالت میں مس منع ہے کس کا قرآن کا مس منع ہے اچھا جی منع کرتا ہے دونوں کو یعنی قرات کو اور مس کو جنابت اور نفاس جنابت کی حالت میں نفاس کی حالت میں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ مس کر سکتے ہیں جی سنیو گل ایشا بس وَدُخُولُ مسجد مطلقاً برابر ہے کہ ہو علی وجہ العبور یا نہ بے وچوں گزرنا ہے ایک ہی منع ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا مباح ہے دخول مسجد کا حائض کے لیے عبور کے طریقے پر وچوں راہ ہے تو وہ جا سکتی ہے جی دخول مسجد تو مراد کی ہے یعنی عبادت معہودہ کی جگہ عبادت لہٰذا یہ مسجد والا لفظ شامل ہے کعبہ شریف کو بھی کعبے دے اندر بھی نہیں جا سکتی باہر تے مسجد یہ نا خود کعبے دے اندر بھی وہ بھی داخل ہے کیونکہ اتنے بھی نماز ہے جی اچھا جی نہ کہ مسجد البیت لہٰذا مسجد البیت جو ہے عورت کی اس میں عورت جا سکتی ہے کیونکہ اس میں مسجد والا حکم نہیں ہے اس میں باقاعدہ جماعت مسجد معہودہ نہیں ہے اور اس مسئلے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہ داخل ہو مسجد میں
وہ شخص کے جس کے بدن پر نجاست ہے، جس کے وہ مسجد میں داخل نہ اللہ اکبر، اور خزانہ میں ہے کہ جب ہوا نکالی اس نے مسجد میں تو نہیں دیکھا بعض فقہا نے اس کے ساتھ حرج، اور نکل گئی، اور بعض نے فرمایا کہ جب محتاج ہو ہوا کے نکلنے کی طرف تو یخرج من المسجد، باہر چلا جائے، اور یہی صح ہے۔ اگر احتلام ہو گیا مسجد میں تیمم کرے اور نکل جائے، اگر کوئی خوف نہ ہو باہر نکلنے وچ، اگر خوف ہوئے اور بیٹھ جائے تیمم کے ساتھ، اگر خوف کرے، مگر یہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ مستخلص میں فرمایا کہ منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو بوجہ قول کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، پس بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے۔ یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر دخول کے مباح جاننے میں علی وجہ العبور پر۔ بالطواف یعنی منع کرتا ہے حیض حل طواف کو، طواف حلال نہیں، نہ کہ صحت طواف کو، نہ کہ سنیں جے نا وہ مسئلے پڑھے جے حج وچ کسی نے جنابت دی حالت وچ طواف زیارت کر دیتا تے پھر کی پیندا ہے، یاد ہے؟ تے پھر طواف تو ہو گیا نا، جرمانہ پہ گیا جی، سمجھی جی گل ہے؟ شاباش، حلال نہیں ہے تے صحت کو مانے نہیں ہے جی۔ محض اچھا جی، محض ذکر کیا طواف کا، سوال وہ پیچھے پڑا سی، باوجود اس بات کے کہ جب منع کرتا ہے حیض کس سے تو نئی قدرت پاتی حائض طواف سے، اس لیے کہ طواف تو مسجد میں ہے۔ جواب، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ جب جائز عورت کے لیے وقوف عرفہ، باوجود کہ وقوف عرفہ مولوی جی اکوار کان حج ہے، یاد ہے نا؟ عرفہ ہو گیا تو حج ہو گیا جی، عرفہ رہ گیا تو حج رہ گیا، تو ایتھوں اے گل بھی باں پیندا ہے۔ پس البتہ یہ کہ جائز عورت کے لیے طواف بطریقے اولا، ایک یا وہم کیا مسجد کے دخول کے جواز کا طواف کی ضرورت کے لیے، یہ وہم بھی چونکہ طواف ہے مجبوری ہے تو لہٰذا یہ جا سکتی ہے، اس کا جواب پس ظاہر کیا اس وہم کو۔ قربان کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہے مباشرت سے، مباشرت ننگے بدن نال ننگا بدن لانا، یہ سبب بول کر مراد مسبب ہے جی، سبب بول کر مسبب ہے جی۔ اچھا جی، ما تحت الازار مقید کیا قربان کو اس جگہ کے ساتھ جو کپڑے کے نیچے ہے، تاکہ نکل جائے قول امام محمد رحمہ اللہ، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بچے صرف خون والی جگہ سے، یعنی صرف اگلی شرمگاہ سے بچے بس، اس لیے کہ ازاؤ کل ہوا دانو، اس لیے کہ ازا پٹا میں تو نہیں نا، نافذ تو نہیں، صرف اس خاص جگہ ہے، اس لیے کہ ازا اسی جگہ میں ہے اور استمتاع کر سکتا ہے بندہ عورت کے ساتھ اس جگہ میں جو ناف سے نیچے ہے بغیر ازار کے جی، دون سرہ کے علاوہ، سرہ کے اوپر جی، بغیر ازار کے استمتاع کر سکتا ہے۔ اور بہرحال قربان یعنی مباشرت، دلیلہ بے مباشرت نہیں کرنی، پس ممنوع ہے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ اے قربان منع ہو گیا۔ اور بہرحال وہ جو تحت الازار ہے وہ کیوں منع ہے؟ فَلِقَوْلِ تَعْالَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ اچھا یہ جو ہے نا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ واجب کرتا ہے اجتناب کو عورت کے کل بدن سے،
کیونکہ تاں ہی بندہ جدا ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ جو اظہار کے اوپر ہے رخصت دیا گیا ہے اس کی باوجہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ فرماتی ہیں وسلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرماتے یہ کہ میں کپڑا باندھ لوں، پھر سرکار میرے قریب سو جاتے، تو ناف سے گھٹنوں تک کپڑا، اوپر والا حصہ ننگا، گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں ننگی ہیں، تو اب عورت کے ساتھ بدن اس کا مل گیا ہے یا آپس میں جفی لگائی ہے اور کپڑا ہے عورت کی شرمگاہ پر، تو اس کے یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے جی۔ اے شاباش، ٹھیک ہے۔ اور قول ماتن کا قرات القرآن، بے قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو نہیں سمجھا، فل قول بھی وہ آپ متن ہے کہ نہیں، تو وہی گل کر کے بکی ہو گئے ہو بھائی قرات قرآن عورت حالت حیض میں نہیں کر سکتی، اس پر کیا دلیل ہے؟ بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہ پڑے حائض اور جنبی کوئی شے کس سے، اے دلیل دیتی یار کی بن گیا جی۔ اور یہ حدیث حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حائض میں، وہ کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ شامل ہے پوری آیت کو بھی، اور ما دون پس ہوگی یہ حدیث حجت امام طحاوی پر بھی جو حنفی ہیں ان کے مباح جاننے میں، کہ وہ کہتے ہیں ما دون الآیت اجازت ہے۔ اچھا جی، مس قرآن کیوں منع ہے؟ اور بہرحال مس قرآن پس بوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون، تو حالت حیض نفاس جنابت میں طہارت کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، وقرات القرآن مطلقاً پیچھے آ گیا مسئلہ، اور فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے مباح قرات ما دون الآیت کی، اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جائز حائض کے لیے قرآن پڑھنا نہ کہ۔ اچھا جی، ومسہ یعنی منع کرتا حائض مس قرآن کو مطلقاً برابر ہے کہ مس ہو پورے قرآن کا یا صورت کا اس سے، تو درم دینار تک سارے مسئلے پیچھے تفصیلی پڑھے جے، جتنے بھی قرآن شریف لکھا ہاتھ نہیں لانا، الا بغلاف، الا وہ چمڑا ہے جو منفصل ہے، جیسے تھیلا جن دے وچ قرآن شریف پایا ہوندا ہے، وہ لوگ اگے بڑی حفاظت کرتے سن، او میرے یارو بھلا ہوئے، اگے مولوی جی پنڈاں جو تواڈے جمن تو پہلوں پابندی ہوندی سی بھی جیڑا بھی بچہ قرآن شریف پڑھن لگ گیا تو انہوں دا ابا نواں قرآن شریف لیا کے دے نا جی، تے سب تو پہلا کام سی بھی چولی چاڑنی ہوتے جی، سی کے ایک قانون ہوندا سی جی، پھر اتنے غلاف ایک دینا ہے جی، یہ پورا نظام ہوندا سی بھی قرآن پاک نو انج رکھنا ہے جی، یہ بالکل اوویں لیا کے رکھ دو، یہ تو ہن مطلب بہتر ترقی یافتہ حافظ آئے نے جی تا واسطے جی باقاعدہ کے قانون سی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہیں کرے میں کو پرانے بابے بابیاں دے قرآن شریف پے نے ایویں ہی انہوں نے چولی بھی چڑھی ہے تو اتنے غلاف بھی ہے، بڑا سونا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ تھیلا او خریتا، اور مکروہ ہے مس کرنا آستین کے ساتھ، جیڑا کپڑا اتنے پایا ہے نا اندر پھڑنا، رومال گل چ وڑیا ہے نا ایک پاس پھڑنا تے لا کے تے پھڑنا ہوں اجازت ہے جی، ایویں چادر اتنے لئی تے مکروہ تے چادر لا کے تے پھڑو تے اے شاباش جی، پڑھے جے مسئلے ہو میرے ہو یارو۔ اور مکروہ ہے مس کرنا قرآن شریف کا کم کے ساتھ آستین، اور یہی صحیح ہے، اور اسی پر، اور مراد غلاف سے وہ ہے جو نہ داخل ہو مصحف کی بے میں مگر شرط کے ساتھ، غلاف سے یہ مراد ہے، ہوں تو اس طرح ہیں کو نہیں جی۔
ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਗਿਲਾਫ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ, ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ نے. اور مراد غلاف سے وہ ہے کہ نہ داخل ہو مصحف کی بے میں مگر شرط کے ساتھ. تو وہ تو بچ داخل ہے لہذا ڈبے نال نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ تو بچ داخل ہے, وہ داخل نہ ہوئے تو اس نال پڑھ سکتے ہیں. بہرحال غلاف جو علیحدہ ہے مشرز, وہ غلاف جو ساتھ سلا ہوا ہے وہ چولی پس نہیں جائز مس کرنا اس کا, اور اسی طرح نہیں جائز مس اپنی آستین کے ساتھ کیونکہ آستین بندے کے تابع ہے. بہرحال کوتب شریعت پس جائز ہے لینا ان کا, پکڑنا ان کا آستین کے ساتھ بوجہ, اور مسئلہ اور کوئی حرج نہیں دینا قرآن شریف بچوں کو نابالغانوں قرآن پاک کے حفظ کے لیے, حفظ کرنے واسطے انہوں نے قرآن شریف دینے دی اجازت ہے جی. حفظ کرنا ناظرے پڑھنا اور دیاں گے تو تائیں جی. اور فرمایا فتح میں اور کوئی حرج نہیں جنبی اور حائض کے لیے بزیارت القبور. کس کے لیے؟ سونا فرمایا قبراں دی زیارت کرو تانوں آخرت یاد دلان گیاں, اس واسطے نہیں بوتھو جا کے لون تے مٹی کھانی شروع کر دیو, آخرت واسطے. کس واسطے؟ کہ تانوں بھی یاد آوے بھی ایسا میں اتنے ہونا ہے, اس واسطے یاد کرو, جا کے زیارت کرو تے انہاں واسطے کوئی پڑھ کے بخش دیو گے تو تہاڈی مہربانی ہے جی. ورنہ جڑی سونے گل دسی دعا بھی اسلام دیو السلام علیکم یا اہل القبور حدیث پاک وچ موجود ہے. تے پھر ہے کہ بھی اتنے تھوڑا تصور کرنا کہ کس وقت یہ بھی دنیا تے چلدے پھردے سارا کچھ سی تے اج چپ کڑپ گم سن عید بھی اتنے تے سارا کچھ ہی اتنے, تے ایک وقت میرے تے بھی آن والا ہے تے لہذا مینوں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. قبراں تے اس واسطے چاہیے جی, کدی گیا اس واسطے. شکر ہے شکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, زیارت القبور اور کھانا اور پینا کلی کرنے کے بعد اور ہاتھ دھونے کے بعد, اور بہرحال اس کام سے پہلے نہ کلی تے نہ ہاتھ دھوئے تے کھانا پینا حلال ہے لیکن کی ہے مکروہ ہے جی. تو لہذا ہاتھ دھو کے کلی کر کے کھانے دی اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن اوے ہے او اللہ. بابا اینی نے نا آکھی یہ گل, بسم اللہ جڑا نا جی مسئلہ پڑھیا ہونا, او میرے او یارو مولوی جا لکھا نا وَيَمْنَعُ أَيْضًا مَسَّهُ اے مس القرآن ای المصحف. بھی یہ مس کرنا کنے واسطے؟ جنبی ہے سارے واسطے. انہاں لکھا وَقَضَا كُتُبُ الْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالسُّنَنِ. بابے نے لکھا ویسے بھی اجازت ہے انہیں پڑھنے دی, لیکن انہیں کہا بھی یہ اس طرح منع نہیں ہے جس طرح قرآن شریف نے پکڑنا منع ہے جی, اس طرح نہیں. وہی تو ادب ہے جی. باقی درہم دینار وہ کہ جس میں صورت ہے, اور وہ تختی کہ جس میں صورت لکھی ہوئی ہے لقولی تعالی لا یمسہ الا المطہرون. اور تاں دس ہے بھی کوئی بندہ کسی پڑھے تو آخر جی کتب فقہ جو ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانا اسی طرح منع جس طرح قرآن پاک کوئی بابے نے لکھی ہے وقضا کی وقضا, لیکن وہ دوسری جگہ تے اس طرح نہیں, مطلب ہے کہ بھی وہ اس درجے دا نہیں منع جس درجے دا قرآن نو مس منع ہے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, اور منع کرتا ہے حدث اصغر کس کو؟ اے مس قرآن کو نہ کہ تو بے وضو قرآن پڑھ سکتا ہے, ہاتھ نہیں لا سکتا, ہاتھ
دھیان میں لکھیو، اور منع کرتا ہے دونوں کو، جنابت اور نفاس، کس کو؟ مس کو بھی اور اچھا محض علیحدہ کیا ہے بزرگوں نے نفاس کو بعد قولی و قراءت القرآن و مسہ، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ یہ حکم مختص ہے کس کے ساتھ، اس واسطے کیونکہ نفاس حیض کے معنی میں ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا الطاہر، قرآن کوئی بھی مس نہ کرے مگر، اور طہارت معدومہ ہے نفسا میں، بے دلیل کی ہے، بے دلیل حرمت وطئہا، حالت نفاس میں، جس طرح حالت حیض میں وطی حرام ہے اسی طرح حالت۔ پھر جان اس بات کو کہ حیض اس میں 12 حکم ہے شرعی، کس میں؟ کتنے؟ 4 ان میں سے مختص ہیں حیض کے ساتھ، تو 6 میں حیض اور نفاس دونوں شریک ہیں، 8 سچے، 4 جو مختص ہیں وہ ہے عدت کا گزرنا، یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ استبراء کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور حکم بے بلوغ العورت کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حیض پہلا آ گیا تو عورت بالغ ہو گئی ہے، اور فاصلہ طلاق سنت اور طلاق بدعت کے درمیان، کہ اگر حیض میں طلاق دے گا اور طلاق طور میں دے گا تو ایشا بس جی، یہ کتنے ہو گئے؟ اور 8 شریک ہے ان میں حیض اور نفاس دونوں، وہ کیا ہے؟ ترک صلاۃ لا الا قضا، کتنے ہو گئے؟ اور صوم الا قضا، یہ دو کرنا ہے، نفاس والی نے بھی تھے حیض والی نے بھی، اور حرمت دخول فی المسجد، کتنے ہو گئے؟ اور حرمت طواف بالبیت، اور حرمت قرات قرآن، اور حرمت مس مصحف، اور حرمت جماع سے، اور 8واں وکھرا کیتا نے وجوب غسل ان دونوں کے انقطاع کے وقت، ایویں نہ گند لگا پھرے جی، یہ بھی حکم ہے کہ جس لئے ختم ہون تو کی کرے؟ غسل کرے جی۔ بالنفاس کی شے او نا پیچھے منع کرتا ہے دونوں کو جنابت اور نفاس، ایک مسئلہ دس دے جے، مگر قرات الآیات جو مشتمل ہیں دعا پر یا ذکر پر، اگر ہو وہ نیت دعا تو ان کو پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا بطور دعا پڑھنا جائز ہے، ربنا ظلمنا بطور ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، قرآن پاک کے چل شکر ہے کہ جڑا ہے نا بھی ان کو بطور دعا اگر پڑھتا ہے جنبی تو حیض والا تو یہ پڑھ سکتے ہیں جی۔ اچھا جی واپس چلو، اور وطی کی جا سکتی ہے عورت سے بغیر غسل کے حیض کے اکثر کے ختم ہونے کے ساتھ، اکثر مدت پر حیض ختم ہوا ہے نا تو اب بغیر غسل کے اگر وطی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، والے اقل ہی، اور حیض کے اقل کے لیے لا وطی نہیں کر سکتا، نہ کرے حتیٰ کہ عورت غسل کر لے یا گزر جائے عورت پر نماز کا ادنا وقت ہوتا ہے تا غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے اتنا وقت نماز کا گزر گیا، آخری وقت تھا، شروع وقت نہیں۔ اچھا جی، بے تسرم کی، سرم بمانا قطع کاٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصرمنها مصبحین، یعنی البتہ کاٹ دیا ان کا پھل، تسرم انقطاع محض کے ختم ہونے پر، کہتے ہیں پھر عبارت میں نظر ہے، اس لیے کہ حل بات 10 دن کے پورے ہونے کے بعد
انقطاع پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ 10 تو اگے ودے گا تو کی ہوئے گا، استحاضے میں وتی حلال ہے جی، انقطاع ضروری نہیں ہے، بلکہ حلال ہے وتی کس کے ساتھ، تمام الاشرا پر برابر ہے کہ خون ختم ہو یا، اس لیے کہ وہ جو ماں بعد ہے 10 کے وہ کیا ہے، لیکن بزرگاں تسرم دا لفظ کیوں بولیا، لیکن نکالی گئی ہے کلام مخرج العادت پر جی، وہ تو کوئی عورت ہے نا، تو کیونکہ تمام الاشر کم کلا بہت قلیل ہے کہ نہ خالی ہو کس سے، یہ بہت قلیل ہے جی، بہت کچھ شاذ و نادر عورت، توجہ جی، او بلے او لے اکثر ہی اے بعد عشرات ایام، پس لام بمانا بعد ہے، 10 دن پورے ہونے تو بعد حیض ختم ہوئے جی، اے لام بمانا اے 10 دن ہے کہ ویکھو جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، این دلوک شمس سے وقت نہیں نا، دلوک شمس تو بعد نماز پڑھنے ہیں جی، اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سومو لرؤیتہ اے بعدا، اے مطلب تو لام بمانا بعد بھی ہوندا ہے، لام بمانا اے ہن جے دیکھو جے دوسری جگہوں تے حدیث دا حوالہ آیا، قرآن دا تفسیر منع کیتا، یہ پلے بنی دے نے، او پلہ کیڑا ہے استاد جی، یا ٹوپیاں جڑیاں نے بے کھجور دی ٹوپی سر تے پا کے پہلے نماز پڑھی، جس نے چول بڑیچے وچ چول پا لے تے ادھے کھادے ادھے گھر لے گئے جی، ٹوپی گھر سٹ دیتی جی، چلو جی اے گل جی، اچھا جی، اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے، توتاؤ بلا غسل، توتاؤ بلا اللہ نا استغفر اللہ، اتنے کی لکھا تھوڑے کو، ہاں لا توتاؤ ہے میں تو اتنے وچ کو نہیں ہے گا، لا کلندری تائیں تو مسئلہ الٹ ہو گیا، کیونکہ ساڑھے نزدیک بغیر غسل تھے تو ادھر بھی بغیر غسل ہوئے تو پھر کی بڑھے ہیں جی، اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے، لا توتاؤ بلا غسل، اچھا جی شرح چیمی لا یہ حتیٰ طاقتہ سے لا، اور دوجی صورت لے اکلے ہی لا، حتیٰ کہ کی کرے یا نماز کا وقت گزرے، حتیٰ طاقتہ سے لا، یعنی اگر ختم ہو خون بعد گزرنے اقل مدت حیض کے 10 دن سے پہلے، اور وہی اس کی عادت ہے تو ابھی یہ بتی نہیں کی جا سکتی، اچھا جی ادنا وقت صلاۃ کیڑی نماز دا، یعنی مکتوبہ، یعنی اسی لیے فرمایا در مختار میں، اگر پاک ہوئی عورت عید کے وقت میں، کس میں مطلب زوال شمس تو پہلا، زوال شمس کہہ رہا ٹھیک ہے نا، زوال شمس تو پہلا پاک ہوئی، ضروری ہے یہ اگر ناوے نہ تھے، ناوے تو پھر تو انہیں کام ٹھیک ہے بھئی، یہ کہ گزر جائے وقت ظہر کا، یعنی گزرے اس پر اندازہ یہ کہ قدرت رکھے غسل کی، اور یہ بائیں طور کے ختم ہو آخر وقت میں، اگر شروع وقت ہے نا پھر پورا وقت گزرے، تو جی آخر وقت ہے نا تو یہ نہ ہوئے آخری وقت کے نہ کے تے کہہ سکتی سی، تے اے وقت گیا گزر تے اگلا شروع ہو گیا، لہٰذا ہن بغیر ہن پتی کر سکتا ہے، غسل نہ نہیں کیتا تو پتی کر سکتا ہے، کیڑا جیڑی جنہ حیض ختم ہویا اقل تے بلا ہوئے، اچھا جی، یا گزر جائے اس پر وقت نماز کا کہ ہو جائے نماز دین اس کے ذمہ میں پورا وقت، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت اگر ہو نصرانیہ مثلاً، عورت اگر آگے کی لکھا ہے تو لا یہ ہلو ہے نا، لیکن پیچھے ایسی یہ ہلو یاد ہے نا، یہ لا اتھے لاؤنا ہے، پیچھے پڑھے بھی عورت اگر نصرانیہ ہوئے تو چونکہ اس تو غسل فرض نہیں نا، تو اس نال تو بغیر غسل تو بتی کر سکتا ہے، اے شابہ سے
دھیان کرے جب ایک اشارہ ہوا نا اس بات کی، کیونکہ مسلم میں نا کہ ایک عورت اگر ہو ایک منٹ صبر، تو نصرانیہ مثلاً تو نہیں حلال بتی اس کی غسل سے پہلے، کیونکہ نماز نہیں ہوتی دین اس کے ذمہ میں، نماز دا ذمہ نہیں ہو سکتی، لہذا پھر غسل کرے اس مسئلے دے مطابق۔ مسلم دے وچ دو صورتاں نے نا، نماز ذمہ آ جاوے یا غسل کر لوے، تو تاں عقل پر ختم ہو، تو اس سے اشارہ ملا کہ نصرانیہ کے ذمہ نماز تو آتی نہیں ہے، لہذا دوسرا کام کرے، کون سی؟ تو پیچھے آیا تھا کہ وہ دوسری صورت تھی کہ غسل کے بغیر بتی کر سکتا ہے جی۔ اچھا جی، اور بتی کی تخصیص ذکر کے ساتھ اشارہ ہے، اس بے بتی کر سکتا ہے غسل تو بغیر جلے نا، وقت نماز کا وقت گزر گیا نا، تو بتی جائز ہے، تے بتی کے تخصیص میں ذکر کرنے کے ساتھ اشارہ ہے کہ حکم بے طہارت الحائض من نفسا وقت مذکور کے گزرنے کے ساتھ محض وہ بتی کے حق میں ہے، قرات قرآن کے حق میں پس نہیں۔ یہ دخول مسجد قرات قرآن بغیر غسل تو حلال نہیں ہونے، سنیں جی، یہ صرف بتی دا مسئلہ ہے جی، بتی حلال ہو گئی ہے، باقی وہ جڑے کام نے وہ نماز مسجد دا دخول و غسل تو پہلے جائز نہیں ہے، پاویں 5 نمازاں وقت گزر جائے نہ ہوئے۔ اچھا جی، مسئلہ جی ختم ہو گئی گل۔ بطہر المتخلل بین دمین فی المدت حیض و نفاس، اور طہر ایسا طہر جو متخلل ہوتا ہے 2 خونوں کے درمیان، حیض کی مدت میں اور نفاس کی مدت میں، یہ مدت کے اندر یہ طہر متخلل بھی حیض ہوتا ہے، اگر حیض میں ہے تو حیض ہوتا ہے، نفاس کے دنوں میں ہے تو، یعنی اس پر بھی وہی احکام ہیں جو حیض جاری اور نفاس جاری کے احکام ہیں، اور سنیں ہی۔ اچھا جی، اور ویکھو دھیان نال مسئلہ بلا تھی وے بطہر، یعنی حیض وہ جو خون ہے حکمن، نہ کہ حقیقت یعنی حکمن خون ہے، دمین ایسے خون جو گھیرنے والے ہیں طہر کے لیے، پہلے بھی خون تھے بعد خون دے وچ کوئی دن بند ہو گیا، یہ مطلب ہی عام ہے یہ کہ ہو وہ کس میں وہ حیض اور نفاس ہے، مطلقاً اندہما جڑا ہے نا حیض دے دنوں وچ، پہلے حیض پیچھے حیض وچ طہر ہے، یہ سارا کی ہے 10 دن دے اندر، تے نفاس وچ 40 دن دے اندر پہلے خون پیچھے خون وچ جننے مرضی دن خالی گزر جانے، سارا کی ہے۔ اتنا دھیان کر جا میرے یارو، یہ ہے کن کے نزدیک، اور اندہ محمد رحمہ اللہ طہر جب متخلل ہو 2 دموں کے درمیان کس میں، تو وہ جو طہر ہے نا اگر ہے وہ اقل 3 دنوں سے، وہ جو طہر وچ ہے نا وہ 3 دن تو نہیں فاصل بنے گا کسی حالت میں، لہذا وہ طہر تے حیض ہی نہ حیض نفاس ہی شمار ہوئے گا، پہلے حیض سمجھ لو، برابر ہے کہ وہ جو بنا ہے وہ اقل ہو دونوں پہلے اور پچھلے خونوں سے، یا ان کی مثل ہو یا نہ ہو، سنیں، اس لیے کہ خون اپنی جگہ میں، لأن الدم فی موضعہ، اس لیے کہ خون اپنی جگہ موجود ہے، پس ہوگا اولا بالاعتبار، اور اگر درمیان امام محمد صاحب دی تفصیل چل رہی جائے، اور اگر ہو درمیان والا خون 3 دن، تے درمیان والا طہر 3 دن ہے، درمیان والا، پس اگر ہو وہ طہر اقل دونوں خونوں سے یا ان کی مثل، تو اب یہ 3 دن والا طہر فاصلہ نہیں بنے گا، فاصلہ، اور اگر زیادہ ہو جائے طہر دونوں خونوں پر تو اب فاصلہ بن جائے گا، تے فتویٰ علی مذہب محمد ہے۔ ان دی انتانے کو سورت دس دینے پچھلی کتابیں بڑی تفصیل گزری ہے، سورۃ الحیض، عورت نے دیکھا خون 1 دن اور طہر 8 دن اور 1 دن پھر خون دیکھا، آئی ہو سمجھ، شیخین دن یہ کہ سارا کی ہے، پھر منقطع ہو گیا،
جی تو اب پس نہیں ہے کوئی شے اس سے حیض اندہ محمد فرماندے نے بالکل اتنے حیض ہے ہی کو نہیں اتنے وہ پہلے ایک دن بھی حیض کو نہیں آخری بھی ایک دن کو نہیں سارا طور ہی طور ہے جی نماز چھڈی قضا کرے اے مطلب ہے اس لیے کہ طہر غالب ہے کس پر طور کنے دن تو خون خلاف ہے واسطے شیخین رحمہم اللہ کے جی اور صورت نفاس کی دیکھا عورت نے ولادت کے بعد کیا اور 38 دن طہر اور پھر ایک دن 40 پورے ہو گئے نا تو پس 40 نفاس ہے کن کے نزدیک اور اندہ محمد امام ابو یوسف اتنال نے بابی یوسف رضی اللہ عنہ نفاس اس کا پہلا خون ہے صرف نفاس اس کا وہ جڑا پہلے دن ہے کیونکہ نفاس دی ادنا مدت کوئی نہیں کنا ہے کسی نے نہیں بھی آتا وہ ایکو دن ہے بقایا اگے پاک ہی پاک ہوں جڑا خون ہے نفاس میں شامل نہیں ہے تو لہٰذا جب نفاس میں شامل نہیں تو نمازاں پڑھنیاں نے یہ مطلب ہے میرے یارو سمجھ گئے ہو بابے نے نا جی 750 صورتیں بنائی نے اتنے جو بلے بلے 3 صفحے بھر دیتے ہیں جی لیکن پیچھے سے بہت ساری صورتیں پڑھیاں نے جی ایسی صورت بنائی ہے نا ان 4-5-7 صورتیں پڑھیاں نے جی کہ بھائی پہلے 2 دن حیض ہے پھر 3 دن طور ہے پھر 2 دن حیض ہے اب حیض بڑھ گیا ہے سنے نا جی یہ ساری تفصیل 8-10 صورتیں پیچھے گزریاں نے پتر کچھ نہ کچھ جی مہربانی جی چلو جی اور اقل طہر فاصل بین الدمین بھئی کم از کم درمیان کنا طور ہوئے تو پہلا حیض بک گیا اے نمازاں پڑھے تو اگلا جڑا آئے گا دوجا حیض ہوئے گا تو درمیان کم از کم کنے دن اور اقل طہر 15 دن ہے اقل طہر ایک حیض تو بعد 15 دن گزرنا تو اے طہر ہے تو پھر 15 دن بعد آئے گا تو اگلا حیض نواں شمار ہو جائے گا جی سنیں اور نہیں حد حیض کے اکثر کے لیے حیض کے نہ بلا حد اکثر استغفر اللہ اور نہیں حد طور کے اکثر کے لیے کم از کم کنا 15 زیادہ دی کوئی حد نہیں مگر عادت کے قائم ہونے کے وقت خون کے استمرار کے زمانے میں خون کے انہوں ذرا سمجھا جائے بھائی 15 یومن بے اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ پاک کا اجماع ہے اور اس لیے کہ یہ مدت ہے لزوم کی پس ہو گئی یہ مثل مدت اقامت کے 15 دن نال شے لازم ہو جاندی ہے جی بندہ کرے مقیم ہوئے تو پوری نماز لازم ہو جاندی جی فرض پہلے اسی میں لازم پوری ہو جاندی ہے جی اور روایت کی ابو طوالا نے حضرت ابو سعید خدری سے اور روایت کی ہے امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے جی اور انہوں نے ان کے دادے سے یعنی امام محمد کے دادے ہوئے تو امام حسین ہوئے امام جعفر کے دادے ہیں تو امام زین العابدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نظر آ رہے ہیں قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقل حیض 3 دن ہے اور اکثر اس کا اور اقل اس کا جو حیضاتین کے درمیان ہوتا ہے وہ 15 دن ہے پتر مسند امام زیاد کھولو جو بچے گل نہ ہوئے تو یہ تو امام جعفر صادق کو روایت ہے نا پوتھی یا پڑھے جی کھول کے دیکھ لو بس کہ اس میں کتنے دن ہیں 15 دن ہیں جی اور حدیث اگرچہ کہا ہے علامہ عینی نے اس میں کلام ہے لیکن یہ حدیث سالم ہے تان فیہ سے اچھا جی ولا حد لاکثر ہی اکثر حیض کے لیے اکثر کہہ رہے ہوں اکثر طور کے لیے پھر وہ گل جی اس لیے کہ طور کبھی لمبا ہو جاتا ہے سالوں تک کبھی گھیر لیتا ہے پوری عمر بند ہویا مڑ کے آئے ہی نہیں پس نہیں ممکن اندازہ لگانا کس کا طور کا پس اس وقت وہ نماز پڑھتی رہے وتقوم اور
کہ وَتَصُومُوا ہے وَتَقُومُوا ہے نا، ویسے ہونا کی چاہیے؟ کیوں کام کیوں وَتَصُومُوا ہونا چاہیے نا، گل نماز روزے دی نال تھوڑی کوشش کیتی ہے نا جی، انہوں دسو گے تو بڑے خوش ہون گے جی۔ پس اس وقت نماز پڑھے اور روزہ رکھے جب تک طہر ہے نا، یہ نماز روزے کر سکتی ہے۔ نماز روزے پاویں 3 سال عید نہیں آیا تو کی کرے، نمازاں روزے پڑھتے رہے۔ فَحِينَئِذٍ تُصَلِّي وَتَصُومُ مَا دَامَ الطُّهْرُ نصب العادت، نصب یہ استثناء ہے من قولی ولا حد لأکثرہ کہ طور کی اندے کولو استثناء ہے، ایتھے اکثر حد کڈنی ہے، ایتھے ایس جزی وچ کیڑی وچ، یعنی سنا جے، یعنی جب مستمر ہو گیا عورت کے ساتھ خون، حیض آیا رکے ہی نہیں، چل سو چل، اور محتاجی ہے نصب عادت کی طرف باوجہ ختم کرنے کس کے عدت وغیرہ کے، اگر جب ان طلاق ملی عدت اندی کسی پاس لانی ہے کہ نہیں، تو پس اندہ بھی اسماء نئے مقدر کیا جائے گا طہر اس کا کسی شے کے ساتھ۔ عامت العلماء کے نزدیک طہر اس کا اندازہ لگایا جائے گا جان اس بات کو کہ یہ بات شامل ہے 3 مسئلوں کو۔ پہلا مسئلہ عورت بالغ ہوئی تے خون جاری ہو گیا، یہ مطلب مستحضہ، بس یہ جڑی عورت ہے جڑی بالغ ہوئی پہلی باری خون ہے تو رکدا ہی نہیں پیا، پس اندازہ لگایا جائے گا اس کے حیض کا 10 دن ہر مہینے سے، ہر چاند دے پہلے 10 دن حیض ہے جی، سنے جی، اور باقی کنے یا 19 20 یا 19 جنہ مہینہ ہوئے گا جی، احتیاط کریں جی، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری عورت اس کے لیے عادت ہے طہر میں بھی، اور پہلے کوئی 2-4 سال گزرے کہ انہوں حیض 3 دن 5 دن 8 دن آتا ہے تو پھر انہیں دن طہر ہوتا ہے، 20 دن بعد 30 دن بعد 25 دن بعد پھر دوبارہ حیض آتا ہے، ان کی ایک عادت ہے۔ پھر مستمر ہو گئے، ایک باری حیض آیا تو رکے ہی کوئی نہیں، پھر مستمر ہو گیا اس کے ساتھ خون، پس حیض اس کا اور طہر اس کا وہ ہے جو دیکھا اس نے سے پہلے جی، اور گنتی اس کے حساب سے ہوگی، لہذا یہ اپنے پہلے دن والے چلی جائے، جس لیے خون آیا نا، ہوں اندے وچ جننے دن حیض آਉਂدا سی اُنے دن کی کرے، تو اس تو بعد جننے دن طہر ہوندا سی اُنے دن طہر ہے، اس تو بعد پھر آگا اُنے دن تو پھر اُنے دن، یہ اپنی عادت چلی جائے گی۔ اور تیسرا مسئلہ مدللہ کا ہے، اور جنہوں گم ہوگی پتہ ہی نہیں بھی کی صورتحال سی، تیسرا مسئلہ مدللہ، وہ گمراہ نہیں، وہ جن بھئی، اور ان دا نام رکھا ہے متحیرہ، کی نام رکھا ہے، اور یہ صاحب عادت جب کہ مستمر ہوا اس کے ساتھ خون، اور تاکہ بھول گئی اپنے یا حیض کے ایام کو، ان کے اول کو اور ان کے آخر کو، اور اس کا دور ہر مہینے میں، میں کنے دن میں نے حیض آتا سی وچ کنے دن تو انہوں گل ہی بھول گئی ہے جی، گل ہی بھول گئی ہے جی۔ پس بے شک یہ کیا کرے، یہ بہت گھٹ عورت ایسیاں، پس بے شک یہ تحری کرے اور گزرے اپنی اکثر رائے پر، تحری کر کے نہ انہیں دن ہوتا سی حیض، انہیں دن تو اسے دن نظام چلایا اپنا، سنے ہی۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے، کدھر گیا جی، گزرے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ عورت جب یقین کرے کس کا، کسی وقت میں، تو کیا کر دے عبادت، وگرنہ کیا کرے، پس اگر نہ مستقر ہوئی رائے اس کی کسی شے پر، کھلوتی نہیں بلکہ متردد ہوگی حیض، اور تو ان کی کرے، وضو کرے ہر نماز کے لیے، اور یہی ایسا ہے، اور نہ وطی کی جائے مگر کس کے ساتھ، تحری کے ساتھ، اور روزے رکھے رمضان کے
پھر قضا روزے رکھ کے نا پورا مہینہ تو بعد میں 20 دن روزے قضا کرے۔ اگر جانتی ہے کہ ابتدا اس کی رات کو ہوئی تھی وہ پہلی باری جدو گڑبڑ ہوئی ہے جی واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ حیض اس کا ہر مہینے میں کتنا ہو۔ بس اگر قضا کیے اس نے 10 دن تو جائز ہے حصول اس کا حیض میں، بس قضا کرے 10 دوسرے بھی، کیونکہ جنہیں قضا کر رہی ہو سکتی ہے یہ حیض والے ہوں 10 اور کرے جی۔ ویسے تو اس مہینے میں 10 دن حیض 20 دن روزے نے نا، تو بعد انہیں قضا کیتے 10 دن تو ہو سکتا ہے حیض والے ہوں مزید 10 دن کریں جی تاکہ تسلی ہو جائے جی۔ اور اگر جانا اس نے اس حیض کو دن کے وقت تو اب قضا کرے کتنے، اس لیے کہ اکثر وہ جو فاسد ہوئے اس کے روزوں سے مہینے میں وہ کتنے دن ہیں 11 دن ہے، پس قضا کرے اس کا دگنا 22 دن احتیاطاً۔ اور اگر نہیں جانتی کوئی شاید تردد مذکور کے باوجود تو پس عامت المشائخ کیا ہیں وہ کتنے قضا کریں، اور بعض کہتے ہیں احتیاطاً واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ہو وہ حیض دن میں، اور اندازہ لگایا جائے گا اس کے طور کا عدت کے ختم ہونے میں کتنوں کے ساتھ۔ عدت ختم ہوئے تھی کنے نال 2 مہینے نال جی بشہرین جی، انقضاء عدت صرف شہرین نہیں بچ 2 مہینے شمار کرنے نے، پھر 2 مہینے پھر 2 مہینے پہ انج جی صرف 2 مہینے نہیں، کیونکہ تو 10 دن کی بنتا پہ حیض تے 20 دن طور بنتا پہ 1 مہینہ ہو گیا، تو پھر 2 تے 3 جی 3 مہینے بنتے ہیں، لیکن اس کو شک پہنتا ہے سمجھا پہ، اس واسطے درمیان 2 مہینے جڑے نا جی شمار کرنے نے بہن ایک حیض گزر گیا جی، پھر 2 مہینے ایک حیض، پھر 2 مہینے ایک حیض۔ اس کی جو عدت ہے وہ اس طرح ہے وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ زمانہ استمرار یعنی استمرار دم، یعنی دم، پس اندازہ لگایا جائے گا اس کے طہر کا ضرورت کے لیے کتنا 2 مہینے، اور اسی پر فتویٰ ہے پس گزرے گی عدت اس کی کتنے کے ساتھ 7 مہینیاں بچ، کیونکہ 2 مہینے بچ توڑ دے 3 باری تو کنے ہو گئے، تو 10 دن حیض دے 3 باری تو کنے ہو گئے، اے مطلب ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ کل 7 مہینے بن جائے گی جی۔ اچھا جی واپس چلو، اور دم استحاضہ مثل دائمی نکسیر کے ہے، جی میں نکسیر ہوں نا یہ بھی اس طرح ہی جی، لہٰذا یہ دم استحاضہ نہیں منع کرتا روزے کو اور صلات کو اور وتی کو، اے مسئلہ۔ اچھا جی مسئلہ سنو، اور اگر زیادہ ہو گیا خون اکثر حیض پر، اکثر کتنا ہوتا ہے 10 دن تو چوکھا ہو گیا، اور اگر زیادہ ہو گیا خون اکثر نفاس پر، نفاس کتنا ہوتا ہے 40 تو بد گیا ہے، تو بس وہ جو سنے جانا جی کہ اور اگر زیادہ ہو خون اکثر حیض پر اور نفاس پر تو پس وہ جو زیادہ ہوگا اس کی عادت پر یہ استحاضہ شمار ہو جائے گا۔ خون 10 دن تو آگاہ چلا گیا، 40 دن تو اگے چلا گیا، تے ہون جڑی عادت سی نا وہ اونا ہی ہونا ہے، اس تو بعد یہ نمازاں ذمے نے جی سمجھے پے ہو، دھیان کرے جی۔ اور دم استحاضہ وہ ہے جو کم ہوتا ہے کتنے سے تو خوب ختم ہو گیا، یا زیادہ ہوتا ہے کس سے، یا اکثر ہوتا ہے، کیونکہ نفاس اکال مطلب کو نہیں جنہ بھی ہو جائے ملی، سمجھ گئے ہو۔ اچھا جی نماز پڑھنی سو لقول علیہ الصلوۃ والسلام، نماز وضو کرتوں اور نماز پڑھتوں اگرچہ قطرے گرتے رہیں کس پر، تو پس ثابت ہو گیا اس کے ساتھ حکم کس کا، عبارت النص، چونکہ خود حدیث موجود ہے نا، اور حکم وتی کا اور سروزے کا دلالت النص کے ساتھ ثابت ہو گیا، جب یہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ اچھا جی نفاس یعنی اکثر ایام نفاس، اور اس کے لیے عادت کیا تھی، اقل تھی اکثر سے، اقل تھی بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن دھیان کرم مسئلہ ہوتا پہ جی اور استحاضہ یہ ہے ذات عادت کے حق میں. کس میں؟ حق میں. مثلاً جب تھی عادت اس کی ہر مہینے میں کتنے کندے پس دیکھا اس نے 12 دن حیض اس مہینے وچ تو پس 7 پر جو زائد ہے وہ سارا. لہذا اس 7 تو بعد والی نمازاں نے قضا کرنیاں نے ہے مطلب جی. اور اسی طرح جب ہو عادت اس کی کتنی تے 10 تو اگاں چلی گئی. ہن اگلے سارے دن 5 دن عادت ہے تے 12 تو اگاں چلی گئی 6 دن عادت اگاں چلی گئی. سمجھ آتی پی جی. اور تجاوز کر گئے وہ 10 دنوں سے 1 دن کے ساتھ وہ ما فوقہ ہو تو بس زائد سارا کیا ہے. اور اگر نہ تجاوز کرے عادت سی 5 دن ایس واری 10 تے رکیا ہے تو فل کلو حیضن یہ کہاں گے کہ عادت بدل گئی ہے. اور سمجھ آ گئی جی. اور اسی طرح نفاس میں جب کہ ہو عادت عورت کی کتنی 35 دن سی جی مثلاً تو دیکھا اس نے اس باری جڑا سب زیادہ آیا نا جی تو اس تو بعد اس نے دیکھا خون کتنے دن 45 دن خون ویکھیا تو پس یہ 10 دن اگلے جو ہے 35 تو بعد کی نے یعنی یہ 5 دی نماز قضا کرنی سے مطلب ہے جی. سنیوں اے شاباش چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی منع کرو. اور منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو کتنی نا اور طواف کو اور ما تحت الازار کے قربان کو. اور منع کرتا ہے حیض قرات قرآن کو اور مس قرآن کو مگر غلاف کے ساتھ. اور منع کرتی ہے حدث مس قرآن کو نہ کہ قرات قرآن کو. بسم اللہ. اچھا جی. اور منع کرتے ہیں دونوں کو کس کو قرات کو اور مس کو جنابت اور نفاس. اور بتی کی جائے بغیر غسل کے حیض کے اکثر مدت پر ختم ہونے کے ساتھ اور حیض کے عقل کے لیے نہ بتی کی جائے حتیٰ کہ غسل کرے یا گزرے اس پر نماز کے وقت کا ادنا. اور طہر وہ طہر جو متخلل ہوتا ہے دمین کے درمیان مدت میں وہ حیض اور نفاس ہوتا ہے. اور اقل طہر 15 دن ہے اور نہیں حد اکثر طہر کے لیے مگر عادت کے قائم کرنے کے وقت خون کے استمرار کے زمانے میں. اور دم استحاضہ جیسے دائمی نکسیر نہیں منع کرتا روزے کو اور نماز کو اور بتی کو. اور اگر زیادہ ہو گیا خون حیض کے اکثر پر اور نفاس کے اکثر پر تو پس وہ جو زیادہ ہے اس کی عادت پر وہ سارا کیا ہے استحاضہ ہے جی. بسم اللہ. اور منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو اور طواف کو اور ما تحت الازار کے قربان کو اور قرات قرآن کو اور مس قرآن کو مگر غلاف کے ساتھ. اور منع کرتی ہے حدث مس قرآن کو اور قرآن اور مس. بسم اللہ الرحمن دونوں کو منع کرتی ہے جنابت اور نفاس. منع کرتی ہے نہیں منع کرتے ہیں دونوں کو یعنی قرات اور مس کو جنابت اور نفاس کرتی ہے نہیں
اور متی کی جائے ہائی سے بغیر غسل کے اس کے خون کے اکثر کے ختم ہونے کے ساتھ، اور اس کے عقل کے لیے نہ متی کی جائے حتیٰ کہ غسل کرے یا گزر جائے اس پر نماز کے وقت کا ادنا، اور طہر وہ طہر جو سبحان متخلف اللہ ہے، کے و درمیان بحمدہ، مدت میں حیض اور نفاس ہے، سبحان اور اللہ کا العظیم، 15 دن ہے، اور نہیں ہے کوئی حد خون کے اکثر کے لیے، سبحان مگر عادت اللہ کے و قائم کرنے کے بحمدہ، وقت خون کے سبحان استعمال اللہ کے زمانے میں، العظیم، اور دم استحاضہ الصلاۃ جیسا کہ دائمی والسلام نفسی نہیں ہونے کی علیک صوم اور صلاۃ کو یا سیدی اور یا اگر زیادہ ہو رسول جائے خون حیض اور اللہ نفاس کے اکثر پر تو بس خون وعلی زیادہ ہے اس آلک زیادہ پر و وہ استحاضہ ہے۔ صحابک یا سیدی